لیٹ میرج بیٹیوں کے لیے عذاب، یہ باتیں آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب کرنے والی لڑکیوں کی شادی سے والدین کا بے پرواہ ہو جانا یا لا تعلق رہنا یا شادی نہ کرنا اب کوئی ایسی حیران کن صورتحال نہیں رہی۔ والدین کا یہ رویہ اب عام ہو چکا ہے اور بہت سی جاب کرنے والی لڑکیاں یہ سہ رہی ہیں، لیکن اگر وہ کسی کے سامنے یہ بات کہہ دیں تو والدین کے احترام کی اتنی اونچی دیواریں معاشرے نے کھڑی کر دی ہیں جو یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کہ جب کوئی لڑکی یا لڑکا اپنا یہ مسئلہ کسی کے سامنے بیان کرے تاکہ کوئی اس کے والدین کو سمجھا سکے تو لوگ اسی لڑکی یا لڑکے کو لان تان کرنے لگیں۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ کون ماں باپ ایسا کرے گا، وہ کچھ بہتر ہی سوچ رہے ہوں گے۔ آپ کو والدین کے بارے میں منفی نہیں سوچنا چاہیے۔ اتنی لان تان سن کر بچے چپ ہو جاتے ہیں جب شادی کی عمر گزرنے لگتی ہے، اور جب رشتے والے صرف عمر کی وجہ سے ریجیکٹ کرنے لگتے ہیں تو جاب والی لڑکی یا لڑکا جواب دینے کے لائق بھی نہیں رہتی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ اپنی مرضی سے قدم اٹھا لیں تب بھی وہ بری اور بھاگ کے شادی کرنے والی کہلائیں جائیں گی، اور اگر وہ خاموش رہ کر زندگی کے دن پورے کرتی رہیں تو بالآخر لوگوں کے سوال سن سن کے اور یہ سن سن کے کہ آپ خود مختار ہیں، خود شادی کر لیں، تو وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سنت سامنے رکھے کہ خود کسی مرد کو پرپوز کر دیں تو عام طور سے کوئی مرد اتنی جرأت نہیں کرتا کہ اس عزت کے ساتھ رکھ لے۔ شریف لڑکی اور لڑکے بھی ظلم کی اس چکی میں پستے بالآخر مر جاتی ہیں۔ یہاں ان چند فیصد لڑکیوں کو ذکر نہیں کیا جا رہا جو کسی اور راہ پہ چل نکلتی ہیں۔ ہمارے قریب ایک گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، 2 جاب کرتی تھی اور ایک پڑھ رہی تھی۔ دونوں پریشان تھی کہ جو رشتہ آتا ہے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ پریشانی میں کسی سے تذکرہ کیا تو مشورہ دیا گیا کہ جاب چھوڑ دو اور گھر میں کہہ دو کہ میری جاب چھوٹ گئی ہے، جب 4 دن کھلانا پڑے گا تو پتہ چلے گا۔ دونوں بہنوں نے یہی کیا، پرائیویٹ جاب تھی، استعفیٰ دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ صرف 2 مہینے گزرے ہوں گے جب بوجھ باپ اور بھائی کے کندھوں پہ آیا تو اس دوران آنے والے رشتوں پہ فوراً ہاں کر دی۔ یوں جاب چھوڑنے کے 6 ماہ کے اندر ہی دونوں بہنیں بیاہی گئی۔ لیکن ایک واقعہ اسلام آباد F6 کا ہے جسے دل تھام کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک امیر کبیر پیٹان فیملی کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور 3 چھوٹے بیٹے تھے۔ بیٹی نہایت خوبصورت، لمبی، گوری، چٹی گڑیا تھی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور CSS کر لیا۔ دن رات گزرتے گئے، گڑیا کی عمر 35 سے اوپر ہو گئی۔ اس دوران تینوں چھوٹے بھائی نہ صرف بیاہے گئے بلکہ ان کے بچے بھی اسکولوں داخل ہو گئے۔ گڑیا کی آنکھوں کی چمک مانند پڑنے لگی۔ ایک دن ایک فیملی گیدرنگ میں ہماری ملاقات ہوئی، باتیں چل نکلی، شادی پہ بات پہنچی۔ میں نے کرایہ دیا کہ آپ ماشاءاللہ خوبصورت حسین ہیں، کیا وجہ ہے شادی نہیں ہوئی؟ کافی ٹال مٹول کرنے کے بعد گڑیا کہنے لگی کہ ہماری کافی جائیداد ہے، ابو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کی تو جائیداد باہر چلی جائے گی۔ میں نے نہایت افسوس سے کہا آپ کہہ دیں کہ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، لکھ کر دے دیں لیکن شادی کریں۔ کہنے لگی ایک رشتہ 5 سال سے مسلسل آ رہا ہے، وہ صاحب UNO میں ہیں۔ میں نے کہا بس سٹینڈ لیں، بات آ گئی ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد مجھے پتہ چلا کہ گڑیا کی شادی ہو گئی ہے۔ بہت خوشی ہوئی، فون نمبر لیا، اسے فون کر کے مبارکباد دی تو کہنے لگی کہ بس شادی کیا، صرف نکاح ہوا ہے۔ اس سے پہلے سٹینڈ لینے پہ مجھے بے شرم، بے حیا کہا گیا، لیکن میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ان کا ذکر خوشگوار موڈ میں چل نکلا تو کسی خاتون نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ پلوشا آپی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ مبادہ شوہر نے طلاق دے دی ہوئی۔ خاتون کہنے لگی کہ پلوشا آپی کون؟ ان کے والد اور بھائیوں نے ماہ رمضان میں نماز میں سجدے کی حالت میں نوکروں کے ذریعے مروا دیا تھا۔ وہ یہ بات کہہ کر چپ ہو گئی، لیکن میرے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ کے گر چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سانس بند نہ ہو جائے، میری آنکھیں برس رہی تھی۔ پلوشا آپی 40 کی عمر میں بھی معصوم گڑیا لگتی تھی، اور قتل کروانے والے سگے بھائی اور باپ جو جاہل نہیں، بہت پڑھے لکھے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔
زمانہ جہالیت میں پیدا ہوتے مار دینے والوں میں اور پڑھا لکھا کے بیٹیوں کی کمائی خواہ کھا کر جائز حق نکاح کو ان پہ حرام کر کے ان کی خوشیاں چھین کے زندہ درگور کرنے والوں میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کم از کم مجھے تو بالکل نہیں آتا۔ یہ صرف لیٹ میرج یا کنواریوں کا داستان ہے جو ان بے وفاؤں اور طلاق یافتہ خواتین کا قرب الگ ہے جس پر کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مقصد دین پھیلانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ سب میرا ساتھ دیں۔ میرے چینل کو اپنی فیملی اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سفر میں شامل ہو کر اپنی زندگیاں سنوار سکیں۔ میرے چینل سے ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔